بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر ایجوکیشن کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ فورتھ ایئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمہوری ضبط کیا ہے اور اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں، یا جمہوری نظریہ ضبط پر بحث کیجیے۔ جمہوری نظریہ ضبط جیسے نام سے ظاہر ہے، جمہوری ضبط، جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں یہ آتی ہے کہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر بندے کے، اس کا پامال نہ کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، ہر فرد کو اس کی رائے کی آزادی ہو، اس کی سوچ کی آزادی ہو، اس کی فکر کی آزادی ہو۔ اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ جب ہم جمہوری ضبط کی بات کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح جو ہے جمہوری ضبط تعلیمی ماحول میں تنظیم پیدا کرنے کا ایسا انداز ہے جس کے تحت بچوں کو خود نمو یعنی سیلف گروتھ اور سیلف کنٹرول کی تربیت دے کر زندگی کے مقاصد کے اصول کے قابل بنایا جاتا ہے۔ یہ نظریہ ضبط بچوں پر واضح کیا جاتا ہے اور انہیں مخصوص اصولوں کی پابندی کن مقاصد کے لیے کرائی جاتی ہے۔ یعنی بچے کو اندھا دھند اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کروائی جاتی، بلکہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قانون جو ہے وہ کیوں بنائے جاتے ہیں، ہماری زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے، اگر ہم ان قاعدے قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارے لیے اس میں کیا نقصان ہے۔ تو یہ جمہوری ضبط ہے، اور اس لیے جو ہے جب اس ہر اصول کے پیچھے جو ہے یا پابندی کے پیچھے واضح اور ٹھوس دلائل موجود ہوں گے تو کوئی بھی فرد جو ہے ان قوانین کو وائلیٹ نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل، ایک بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹریفک جو قوانین ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے، ہر انسان یہ کہ میں جلدی میں ہوں، مجھے رکنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے، لیکن جب آپ کو ان اصول و ضوابط کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کیوں جو ہے وہ ان کی پابندی کروائی جاتی ہے تاکہ حادثات سے محفوظ رہا جا سکے وغیرہ، یا جو بھی رش کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اگر تو یہ سارے واضح دلائل آپ نے بچوں کے ذہن میں ڈال دیے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے وائلیٹ کریں۔ فار ایگزامپل، اور اگر صفائی کے متعلق جو ہیں آپ کے تعلیمی اداروں میں سخت پالیسی اپنائی جاتی ہے اور اس سے انحراف کی صورت میں بچوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، تو کیا ہے کہ آپ نے پہلے بچوں کے ذہن جو ہے ان اصولوں و ضوابط کے لیے تیار کرنے ہیں، ان کو یہ دلائل دینے ہیں کہ کس طرح ہماری ہیلتھ کے لیے صفائی جو ہے وہ ضروری ہے، تعلیمی ادارے کے لیے ضروری ہے وغیرہ۔ جب یہ ساری چیزیں بچوں کے ذہن میں ہوں گی تو کبھی بھی بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ جو بھی آپ کے قاعدے قوانین ہیں اس کو وائلیٹ کرے۔ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ صلاحیتوں کے استعمال کی منصوبہ بندی۔ صلاحیت کسی بھی فرد کا اثاثہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے جو کہ ان کے اثاثہ جات ہیں۔ ایک فرد اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ہی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ جمہوری نظریہ ضبط کے تحت افراد کی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ افراد کی صلاحیتیں انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے افراد کی صلاحیتوں کی نمو اور منصوبہ بندی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جمہوری نظریہ ضبط ایسا تعلیمی ماحول پیدا کرتا ہے جس کے تحت صلاحیتوں کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو صلاحیتوں کی منصوبہ بندی جب کی جاتی ہے، کیونکہ ایک فرد کے پاس جو صلاحیت ہے، جو اثاثہ ہے، پوری قوم اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے تو پھر اس کی جو صلاحیت ہے اس کے لیے قابل عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس ملک و قوم کے لیے ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا تحسین اور صلہ۔ جمہوری تصور ضبط کے تحت طلباء کو ان کی معیاری تعلیمی کارکردگی پر پذیرائی، حوصلہ افزائی اور صلہ دیا جاتا ہے۔ یہی حوصلہ افزائی طلباء میں توقعات پر پورا اترنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے
کہ جس کام کو کرنے کو فرد کو زیادہ پذیرائی ملے، صلہ ملے، فرد وہ کام بار بار کرتا ہے۔ جمہوری ضبط میں فرد کے انفرادی اور اجتماعی کاموں پر اس کو تحسین دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں فرد کی کارکردگی کا گراف مزید اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ سراہا جانا چاہتا ہے، خود پسند بھی ہے، اور اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو یہ انسان کی نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے اس کو سراہا جائے۔ تو جمہوری نظریہ ضبط میں جو ہے اچھا کام کرنے پر جو ہے وہ صلہ دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بچے کی جو تھنکنگ ہے، پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ مزید محنت کرتا ہے تاکہ اپنی کارکردگی کو پہلے سے بہتر بنا سکے۔ نرم سزا، سافٹ پنشمنٹ۔ جمہوری ضبط سخت جسمانی سزاؤں کے حق میں نہیں ہے۔ فرد کو نرم سزا بھی صرف اس وقت دی جا سکتی ہے جب وہ ضبط سے انحراف کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی وہ نظم و ضبط کو فالو نہ کرے۔ طلباء کو سزا صرف اس فعل پر دی جا سکتی ہے کہ جو انہوں نے اپنے آزاد ارادے کے تحت کیے ہوں۔ سزا سے پہلے طلباء کو یہ موقع بھی دیا جاتا ہے کہ وہ بتا سکیں کہ اس نے کوئی منفی حرکت کیوں کی۔ اس نظریہ ضبط کے تحت جسمانی سزا کسی بھی تعلیمی ادارے کے ماحول کی سرگرمیوں کا معمول کی سرگرمی نہیں ہوتی، یعنی بچے کو نرم سزا دی جاتی ہے۔ پہلے اس سے یہ پوچھا جاتا ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، فار ایگزامپل اس نے چوری کی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا، اس نے ڈسپلن کو وائلیٹ کیوں کیا۔ تو ان ایسے اداروں میں جو سزا ہے وہ معمول کی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوتی۔ نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دوسروں کے نظریات کے لیے احترام، کہ باہمی تعاون، باہمی احترام اور دوسروں کے احساسات کا خیال جمہوری نظریہ ضبط کے اہم عناصر ہیں۔ اس نظریہ ضبط میں طلباء میں یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے خود کفیل نہیں ہوتا، اسے زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے معاشرے کا فعال رکن بن کر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس نظریہ ضبط کے تحت طلباء میں یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم اور معاشرے کے اجزاء باہم مل کر ہی اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں، کہ ایک فرد کو یہ ریلائز کروا دیا جاتا ہے، اس کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اکیلا جو ہے وہ معاشرے کا فعال رکن نہیں ہو سکتا، اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس جو تھے وہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے۔ جمہوری جو نظریہ ضبط ہے وہ کیا ہے، اس میں فکر، رائے کی آپ کو آزادی دی جاتی ہے۔ پہلے آپ کو اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے کہ جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، وہ انسان کے لیے کیوں بنائے جاتے ہیں، کیوں انسان کی ترقی کا راز جو ہے وہ انہی میں ہے۔ اس لیے کوئی بھی فرد جس کی آپ نے جمہوری ضبط کے ذریعے تربیت کی ہے، کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان قوانین کو فالو نہ کرے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ باقی جو ہے اس کو کل کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔